والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي العظيم الأمين الكريم الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بیسر ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد بگرد بے پناہ افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. قادریم نرے یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. قادریم نرے یا غوث اعظم میزنم دمز مرشد متقی مفتی اعظم میزنم. رحمت دو عالم نور مجسم فخر عالم فخر آدم و بنی آدم حضور احمد مجتبی پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام نظر کر لیں. پڑھ لیجیے اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اس پاکیزہ اجلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین. اور اس میں حاضری کا بہترین صلہ اللہ تعالیٰ دونوں جہان میں ہم سب کو عطا فرمائے آمین آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جلسے کی آخری کڑی کے طور پر میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے چند باتیں عرض کرنے کے لیے آپ کے سامنے ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے اور ہم سب کو حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھ سے پہلے آپ حضرات نے ہماری جماعت کے باوقار ادیب و خطیبوں شاعروں سے بہت کچھ منظومات منصورات سماعت فرما لیے اور خاص طور سے ترتیب کے برخلاف آل رسول شیخ طریقت آلو اہل سنت ہمارے اور آپ کے سروں کے تاج قبلہ حضور سید شہزاد میاں صاحب دامت ظلہ العالی پرنسپل دارالعلوم معینیہ دھانے پور گونڈا نہایت سادہ لوگ شخصیت کے مالک ہیں. الحمدللہ بہت ہی پاکیدہ باوقار ہستی کے مالک ہیں جن کی رگوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لہو مبارک دوڑتا ہے. ہمارے اسٹیج پہ ہیں آپ کی نظروں کے اثار میں آپ کی برکتوں کا سامان بنے الحمدللہ جلوہ گر. دلوں کو تعالی اور روحوں کو بالغی بخشیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے سعادات کا ہم سب کو غلام بنایا ہے. یہ بات کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے کہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے. آپ کے چہروں سے بھی اب یہ بات مترشح ہے. آڑی ترچھی لکیریں آپ کے چہروں پر سخت ہو چکی ہیں. اب میں آپ کا بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا. شروع سے اب تک کئی بار ذکر خیر میرا ہوتا رہا اور میں رات کے 2:05 میں 5 منٹ کے بعد میری رونمائی عمل میں آئی ہے.
میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے چند باتیں عرض کروں گا. اب مجلس بہت زیادہ طویل گفتگو کی متحمل بھی نہیں ہے. اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم سب کو حق پہ عمل کرنے کی توفیق بخشے. آمین. صدیق اکبر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار، آبرو اسلام، شان اسلام، ہمارے پیارے آقا و مولا رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنہ کی پیاری بارگاہ میں ہم سب محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے حاضر. مجھ سے پہلے آپ حضرات نے الحمدللہ اس موضوع پر سیر حاصل گفتگو سن لی ہے. بس تھوڑا سا ٹائم اور میں بات کو اپنی تمام کرتا ہوں. ابھی آپ نے دیکھا مدرسہ صدیقیہ رضویہ سے الحمدللہ یہ حفاظ کرام جنہوں نے اپنے سینوں میں قرآن عظیم جیسی دولت سرمایہ بے بہا کو اپنے سینوں میں منتقل کیا. ان کے استادوں نے بڑی محنت کی اور اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کے سینوں میں الحمدللہ منتقل ہوئی. ان کے سروں پہ آپ نے بھی علماء کرام سادات اعظام کے مقدس باوقار ہاتھوں سے مبارک دستار کا خوبصورت منظر ملاحظہ فرمایا ہے. اب مجھے بہت سارے موضوعات پر نہیں، بس آپ تشریف رکھیے، بیٹھیں، آپ بیٹھ جائیے، تشریف رکھیے، اطمینان رکھیے. جلسہ تو ختم ہو ہی چکا ہے لگ بھگ. اب یہ بس آخری چند باتیں ہیں. ہمارا 10 منٹ ہاں بند زور سے کہہ دو بس. انشاءاللہ گھڑی دیکھ کے آدھا گھنٹہ سید صاحب قبلہ کے اصرار پر میں حاضر ہو گیا. مبارکباد انہیں جنہوں نے انہیں پڑھایا، مبارکباد انہیں جنہوں نے یہ جلسہ سجایا، اور مبارکباد انہیں جنہوں نے مدرسہ چلایا اور سید صاحب کو بلایا. اب یہ بھی مبارکباد کہ عمران حنفی کو بلایا اور آدھے گھنٹے کا ٹائم آپ سے عمران حنفی نے سوال کیا آدھے گھنٹے کا کہ آپ آدھے گھنٹے میں انشاءاللہ. صدیق اکبر کی بات چل رہی ہے بہت دیر سے، آپ سن رہے ہیں الحمدللہ خطیبوں سے. صدیق اکبر کون؟ صدیق اکبر دنیا کی وہ شخصیت کے زمانے میں ہم اور آپ یہ کہتے پھرے کہ ہم متقی ہیں، ہم پرہیزگار ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں. مگر صدیق اکبر اس دنیا کی وہ ہستی ہیں جن کو پرہیزگاری کا سرٹیفکیٹ خود اللہ نے دیا. سبحان اللہ. فرماتا میرا اللہ 24واں پارہ ہے، میرا اللہ فرماتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اور زور سے اور وہ ذات جو سچائی لائی اور وہ ذات جس نے سچائی کو مانا، اقرار کیا اور تصدیق کی، وہ سب کے سب پرہیزگار ہیں. سچائی لانے والے پیغمبر اسلام اور سچائی کی تصدیق کرنے والے سیدنا صدیق اکبر. اور زور سے اللہ نے انہیں پرہیزگاری کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا. یہ پرہیزگار ہیں، یہ متقی ہیں، یہ پارساں ہیں. صدیق اکبر کو متقی ہونے کا سرٹیفکیٹ خود اللہ نے دیا. 1,24,000 نبیوں اور رسولوں علی نبینا و علیہم التسلیمات العطورہ کے بعد، سارے نبیوں اور سارے رسولوں کے بعد
جنہیں انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ سعادت، شرافت اور کرامت والا بنایا، وہ انبیاء اور رسول، سبحان اللہ، جو نبوت اور رسالت کے تاجدار رہے، سبحان اللہ۔ سب کے سروں پہ اللہ نے تاج زرین رکھا۔ ان تاج والوں کے بعد پوری دنیا میں سب سے زیادہ عظیم رتبے والے صدیق اکبر، سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی پیارے نبی اور نبی کے بعد سارے نبی اور نبیوں کے بعد پوری دنیا میں سب سے بڑا مقام صدیق اکبر کا۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، انبیاء کے بعد بشروں میں سب سے زیادہ فضل والے اور سب سے زیادہ شرافت والے اور سب سے زیادہ سعادت اور کمال والے سیدنا صدیق اکبر۔ یہ درجہ جناب والا انہیں مصطفیٰ جان رحمت کی خاص محبت کی وجہ سے ملا۔ فرمایا کہ وہ نبیوں کے بعد سب سے زیادہ مرتبے والے ہیں جناب والا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو اپنا کیبنٹ استر کا منتری بنایا۔ زور سے بولو، اور زور سے۔ اللہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، پوری دنیا میں وزیر اعظم کی حیثیت سے اللہ نے مدینے والے مصطفیٰ کو بھیجا۔ شہنشاہوں کا شہنشاہ اللہ، حاکموں کا حاکم اللہ، اور اس پوری دنیا میں یونیورسل پرائم منسٹر کی حیثیت سے اللہ نے مدینے والے مصطفیٰ کو بھیجا۔ اللہ سلطان، نبی وزیر اعظم، زور سے جناب والا، نبی وزیر اعظم، جناب یونیورسل وزیر اعظم، یونیورسل پرائم منسٹر اور ایسے پرائم منسٹر ہیں جناب والا۔ ہم دنیا کے منتریوں کو جناب والا نہیں جوڑ سکتے، نہیں تلنا کر سکتے، یہ کہاں۔ اور مصطفیٰ جان رحمت ایسے وزیر اعظم ہے کہ جدھر چلے گئے رحمت ساتھ ساتھ جاتی ہے، برکت ساتھ ساتھ جاتی ہے۔ جناب والا بیماریوں کے گھر سے گزر جاتے ہیں تو مدینہ بن جاتا ہے، کھاری کنویں سے گزر جاتے ہیں تو خدا کی قسم وہ جناب والا میٹھے کنویں ہو جاتے ہیں۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ پوری دنیا کا وزیر اعظم اللہ نے مدینے والے مصطفیٰ کو گھوشت فرمایا۔ یہ اسی دن ہو گیا تھا جناب والا جس دن حضور پیدا ہوئے تھے۔ میرے اللہ نے جبرائیل امین کو آرڈر فرمایا تھا کہ 3 جھنڈے لگا دے جبرائیل، ایک زمین کے 0 پوائنٹ پہ لگا دے، ایک زمین کے سینٹر پہ لگا دے، زمین کے اینڈنگ پوائنٹ پہ لگا دے، تاکہ زمانے بھر کو خبر ہو جائے کہ پیاروں پہ راج کرنے والے نوابوں کی نوابی گئی، اب وہ سلطان آ رہا ہے۔ زور سے، اب وہ سلطان آ رہا ہے جس کا راج 5 سال 20 سال نہیں چلے گا، 50 سال نہیں چلے گا، صرف ایک گلی اور ایک گلیارے اور ایک ملک میں نہیں چلے گا، بلکہ زمین کے اس کونے سے لے کے زمین کے اس کونے تک، زمین کے اس حصے سے لے کے اس خطے تک، اور تا قیام قیامت۔ اب اگر کسی کا راج چلے گا تو میرے محمد کا راج چلے گا، تاج سجے گا تو میرے محمد کا، جھنڈا اٹھے مت کا، اور ڈنکا بجے گا تو میرے مصطفیٰ کا۔ بریلی والے اعلیٰ حضرت سرکار امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، محسن اہل سنت حضور سیدنا امام محمد رضا محدث مجدد بریلوی فرماتے ہیں کہ قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، اور چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ جناب والا مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے آئے، وہ سلطان بن کے آئے۔ بریلی والے آقا ہمارے فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، اور باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور یا رسول اللہ تیرے تو وصف بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ سرور بنا کے بھیجے گئے ہیں انہوں نے، جب وہ وزیر اعظم ہے تو جناب جب وہ پرائم منسٹر ہیں تو منتری منڈل بننا تو انیواریہ ہو گیا، جب وہ پردھان منتری ہیں تو منتری منڈل تو بنانا ضروری ہو گیا، جب وہ پردھان ہے تو ان کے نیچے بھی منتری ہونے چاہیے، تو جناب والا بلا شبہ وہ وزیر اعظم ہے، مگر ایک کنٹری کے نہیں، ایک دیش کے نہیں، ایک علاقے کے نہیں، وہ جناب والا ہاں ملکوں میں کہیں 32 راجیہ ہیں، کہیں 36 راجیہ ہیں، کہیں 40 راجیہ ہیں، کہیں 45 راجیہ ہیں، کہیں 18
صوبے ہیں، مگر میرے اور تمہارے نبی ایسے بادشاہ اور ایسے وزیر اعظم ہیں کہ ان کے کنگڈم میں جناب والا 36 راجیہ نہیں ہیں، 32 راجیہ نہیں ہیں، 34 اور 35 نہیں ہیں، 45 اور 50 نہیں ہیں، ان کے کنگڈم میں صرف 2 راجیہ ہیں، ایک راجیہ کا نام زمین ہے اور ایک راجیہ کا نام آسمان ہے، یہاں بھی منتری منڈل ہے اور وہاں بھی منتری منڈل ہے۔ جناب والا خود انہوں نے فرمایا ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اور وہ سچے نبی ایسا سچا ہے کہ کروڑوں دشمن ہیں زمانے میں آج بھی ان کے، مگر خدا قسم کروڑوں دشمن ہیں زمانے میں آج بھی، مگر جناب والا آج تک کا ریکارڈ ہے کسی بھی دشمن نے کبھی یہ نہیں کہا کہ محمد رسول اللہ نے کبھی جھوٹ بولا ہے۔ وہ صادق تھے، جناب والا نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے بھی صادق کہا گیا، امین کہا گیا، اور 1400 سال بیت گئے، 1500 سال بیت گئے، زمانہ آج بھی یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ یہ محمد کی رات میں اگر دن کہہ دے تو بیچ رات میں سورج نکل، اور آدھے دن میں اگر رات کہہ دے تو بیچ دن میں دنیا کو تارے نظر آ جائیں۔ یہ محمد الرسول اللہ کی زبان ہے، ساری سائنس نبی کے زبان پہ چل رہی ہے، آج میڈیکل حضور کی زبان کی تقلید کر رہا ہے، خدا کی قسم سائنسز کر رہی ہے، ریسرچیں کر رہی ہیں۔ 1400 سال پہلے آمنہ کا لال جناب والا کچھ کہتا ہے تو آج ریسرچیں ہو رہی ہیں، تو خدا کی عزت کی قسم ایسی ایسی باتیں آ رہی ہیں کہ دنیا کو یہ کہنا پڑا کہ یہ محمد الرسول اللہ کی زبان ہے۔ مثال کے طور پہ 1400 سال پہلے کہتے تھے بیٹھ کے کھاؤ، بیٹھ کے کھاؤ، بیٹھ کے کھاؤ، بیٹھ کے کھاؤ، بیٹھ کے پیو۔ وہ 1400 سال پہلے جب کمپیوٹر کا زمانہ نہیں تھا، جب میڈیکل سائنسز نہیں تھے، جب دنیا میں یونیورسٹیوں کا دور نہیں تھا، زمانے میں کالجوں کا نیٹ ورک نہیں تھا، دنیا میں شکشاؤں کا نیٹ ورک نہیں تھا، خدا کی قسم 1500 سال پہلے زمانے میں ایک یونیورسٹی نہیں تھی۔ آکسفورڈ آج ہوئی ہے، کیمبرج آج ہوئی ہے، ہارورڈ آج ہوئی ہے، ڈی یو آج ہوئی ہے، ممبئی یونیورسٹی آج ہے۔ دنیا میں یونیورسٹیوں کا سلسلہ آج شروع ہوتا ہے، مگر یونیورسٹیوں سے بہت پہلے، کمپیوٹر سے بہت پہلے، خدا کی قسم مشینوں سے بہت پہلے میرا مصطفیٰ ارشاد فرماتا بیٹھ کے کھاؤ۔ اور جب 1400 سال کے بعد مشینوں کا دور شروع ہوا تو چنڈی گڑھ کے پی جی آئی کے ڈاکٹر نے ریسرچ کر ڈالی اور انہوں نے کہا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں کینسر نہ ہو تو بیٹھ کے کھاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت سیدنا صدیق اکبر، یار غار مصطفیٰ، خلفائے راشدین، علامہ مفتی محمد عمران صاحب قبلہ حنفی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہزاروں جبرائیل الجیفے ہے گرد منزل میں، نہ جانے کس بلندی پہ ہے کاشانہ محمد کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خوشی ہوئی جناب آپ کے اس جذبے کو دیکھ کر، اللہ خوش رکھے۔ آپ کو جذبات ہیں اور ہونا بھی چاہیے، مگر تم جناب والا بعد نہیں آتے ہو، تم ڈنڈوں کی زبانی سمجھتے ہو۔ تم سے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا تھا کہ 3 طلاق ایک ساتھ مت دینا، مگر دیتے رہے، ڈنڈا پڑا تو رک گئے۔ تم نے جناب والا، جب جناب والا رسول پاک نے بہت پہلے فرمایا تھا کہ تم صفائی کا خیال رکھا کرو، سوچھتا سوچھتا سوچھتا، سوچھ رہو گے تو سوستھ رہو گے، سوچھ رہو گے سوستھ رہو گے۔ جناب والا بہت پہلے میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا الطہور شطر الایمان، الطہارۃ شطر الایمان۔ مصطفیٰ جان رحمت نے پاکی کو آدھا ایمان قرار دیا تھا، مگر تم صاف نہ رہے، جناب والا ڈنڈے پڑے تو دکانوں میں ایسیاں لگنی شروع ہو گئی۔ مانتے ہی نہیں، درست بات، مانتے ہی نہیں۔ تم یہ بھی نہیں مانے کہ بیٹھ کے کھاؤ، بیٹھ کے کھاؤ، تم کھڑے ہی کھڑے کھا گئے۔ تم جناب والا تم نے یہ نہیں سمجھا کہ ہم انسان ہیں۔ مسلمان تو چھوڑو، بہت اچھا حضرت، واہ۔ تم بھینسوں کی طرح کھڑے کھڑے کھا گئے، تم کٹروں کی طرح کھڑے کھڑے کھا گئے، تم کٹیوں کی طرح کھڑے کھڑے کھا گئے، تم جناب والا کتوں کی طرح کھڑے کھڑے کھا گئے، تم جناب والا جو دعوتوں میں کھڑے کھڑے اڑا دیے تم نے جناب والا۔ تم نے شادیوں کے موقع پہ، شادیوں کے موقع پہ جناب والا، شادیوں کے موقع پہ تم نے جناب والا کھڑے 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 نہ جانے کیا کیا کیا۔ وی آئی پی ازم کا نام دیا کہ وی آئی پی ہوتے ہیں جو کھڑے کھڑے کھاتے ہیں، جناب والا وی آئی پی ہوتے ہیں جو کھڑے کھڑے کھاتے ہیں۔ تم نے جناب پلیٹ لے لے کے شادیوں کے پنڈالوں میں
इस काउंटर से उस काउंटर तक, उस काउंटर से उस काउंटर तक भागे फिरते रहे। तुम समझ ही नहीं पाए कि खड़े होकर और बैठ के खाने में क्या फर्क है। तुम यही नहीं समझ पाए कि व्हाट डिफरेंट दोनों में, यानी कुत्ते में और इंसान में क्या फर्क है। वो भी खड़े खड़े खाता, हम भी खड़े खड़े खा रहे हैं, भैंस भी खड़े खड़े खा रही है, हम भी खड़े खड़े खा रहे हैं, गाय भी खड़े खड़े खा रही है, हम भी खड़े खड़े खा रहे हैं, बैल भी खड़े खड़े खा रहे हैं, हम भी खड़े खड़े खा रहे हैं जनाब वाला। व्हाट डिफरेंस बिटवीन बोथ, ये तो बताओ दोनों में फर्क क्या है। तुम जनाब वाला VIP इज़म का झूठा ढिंढोरा पीटते रहे। अगर VIP इज़म नाम है खड़े होकर खाने का, तो जनाब वाला गधे को सबसे बड़ा VIP होना चाहिए, वो बैठ के कभी खाता ही नहीं। कुत्ते को VIP होना चाहिए, मगर तुम जनाब वाला समझ नहीं पाए। 1400 साल पहले नबी फरमाते हैं बैठ के खाओ, मगर मेरा नबी ऐसा नबी है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए जनाब तोहफा बनाकर भेजा है जनाब, नेमत खैर मुतरक्कबा, डिवाइन गिफ्ट है मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा जाने नेमत तुम्हें नुकसानों से बचाते, तुम्हारी रक्षा और सुरक्षा का दायरा अल्लाह के नबी जनाब वाला मजबूत से मजबूत कर रहे हैं। तुम्हें जनाब वाला मेरे नबी ने क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए पूरी लिस्ट दी, मगर तुम समझ ना सके। तरीका बताया, तुम समझ ना सके। आज की साइंस बता रही है कि अगर जो PGI के चंड, मेरे पास अखबार की कटिंग है, शायद आपके पास भी हो सकती है, और जनाब हो सकता है आपके पास भी हो, मेरे पास तो है मेरे मोबाइल में। अभी चंडीगढ़ के PGI के अफसरों ने रिसर्च करके शोध करके ये साबित कर दिया है कि खाएगा उसे कैंसर हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। और कैंसर दुनिया की वो बीमारी है, न दिल्ली में इलाज है जनाब वाला, न मुंबई में इलाज है। होता तो दिल बहलाने के लिए बहुत सारे डॉक्टर जनाब दिल बहलाते रहते हैं, चार पाइयों पे लिटाए रहते हैं, बल्कि कुछ तो ऐसे भी हैं जो जनाब वाला रूह निकलने के बाद भी लिटाए रहते हैं। क्या भी और तेरी जेब में जरा सा दम है, और जरा थोड़ा सा ठहर। और जनाब वाला कुछ दिनों के बाद बताते हैं ही वॉज डेड। हम कामयाब नहीं हो पाए, आपके आदमी को बचा नहीं पाए, सॉरी। 70,000 रुपए का बिल है, बॉडी ले जाओ, पैसे दे जाओ। मगर मुस्तफा जाने रहमत 1400 साल पहले जनाब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तुम्हें खुदा की कसम ऐसी लाइलाज बीमारियों से बचा। एक लाइलाज बीमारी है जनाब वाला, बीमारियां हैं मुस्तफा बचाते हैं, अमराज हैं मुस्तफा बचाते हैं, तकलीफें हैं। कैसा मुस्तफा दिया अल्लाह ने, इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। और एक कैसा रसूल दिया है अल्लाह ने हमें कि जनाब वाला मफहूम मेरे अल्फाज में मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसा रसूल दिया है जनाब वाला कि कांटा हमें लगता है, दर्द मुस्तफा। मगर हम कदर नहीं कर पा रहे हैं, हम कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं। इन जलसों से भी कोई वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पैगाम लेके हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। हज़रात मोहतरम, हमें समझना चाहिए और सुधरना चाहिए और अपने मुस्तफ़ा की तरफ देखना चाहिए। आज जनाब वाला एक तहकीक नहीं, एक रिसर्च नहीं, हज़ारों रिसर्चें हैं, मगर मेरा उन्वान अलग है, मौजूद ज़रा डिफरेंट है। मैं ये कहना चाहता हूँ, सच्चा है मेरा नबी, करोड़ों दुश्मन मगर फिर भी मुस्तफा जान रहमत की सच्चाई के कायल हैं। डॉक्टर माइकल हार्ट जैसा आदमी जनाब दी 100 में पहला नंबर हुजूर को देता है। वो सच्चे पैगंबर फरमाते हैं, मेरे 2 मंत्री जमीन पे, मेरे 2 मंत्री आसमान पे हैं। मुझसे कह दो, I have 2 ministers in ground and 2 other in heavens। मेरे 2 मंत्रियां, प्रधानमंत्री हैं तो मंत्री तो बनाएंगे, दुनिया में पहला मंत्रिमंडल उन्होंने ही बनाया, दुनिया को जमहूरियत का पहला सबक उन्होंने ही पढ़ाया, जमाने को डेमोक्रेसी का चलन उन्होंने ही दिया। झूठ बोलते हैं लोग कि जनाब वाला हम दे रहे हैं डेमोक्रेसी, हम दे रहे हैं डेमोक्रेसी। शाम में खा गए बेकसूरों को, लबनान तबाह कर दिया, सूडान बर्बाद हो गया, दुनिया भर में बेगुनाहों को जनाब वाला जमहूरियत और डेमोक्रेसी के नाम पे वक्त की ताकतों ने निगल लिया है। मगर जमाना सुन ले कि दुनिया में सबसे पहले लोकतंत्र का पाठ और जमहूरियत का सबक और
जनाब वाला डेमोक्रेसी का लेसन अगर किसी ने दिया है तो हमारे मुस्तफ़ा जान रहमत ने दिया है। अदल का, मुसावात का, बराबरी का, समानता का जमाने में, मानव समाज में सबसे बड़ा परिवर्तन अगर जमाने में कोई लाया है तो खुदा की कसम हमारे मुस्तफ़ा प्यारे लाए हैं। ऐसी क्रांति जमाने में कभी नहीं देखी। वाह वाह वाह। बूढ़ों को, बच्चों को, मर्दों को और औरतों को खुदा की कसम ऐसा परिवर्तन है, सब परिवर्तन। अब तुम देख लो ना, सब मुस्तफ़ा जान रहमत के आने से पहले के हालात देख लो। अगर मैं मेरा ये मौजू नहीं है आज के इस जलसे में, मगर मुस्तफ़ा जान रहमत ने खुदा की कसम कब्रों से निकाल के, कब्रस्तानों से निकाल के मुर्दों को, यानी कब्रों से निकाल के जिंदगी की खैरातें बांटी हैं जनाब वाला। तुम कहते हो बचाने वाला बड़ा होता है, और मुस्तफ़ा जनाब वाला ऐसे बचा रहे हैं। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अपनी सगी बेटी को, लख्त जिगर को, जाने तमन्ना को और अपने ही जिगर के टुकड़े को लोग अपने ही हाथों से फावड़ों से गड़े खोद के अपने ही लालों को, अपनी ही जनाब वाला, अपनी ही प्यारी शहजादियों को कब्रों में उतार देते थे जनाब वाला, इस डर से कि कोई बड़ाई होगी, दामाद बनेगा, नाक कटेगी। इससे पहले कि मेरी नाक कटे, इससे पहले कि मेरी अज़मत का शीश महल चकनाचूर हो जाए, इससे पहले कि मेरी इज्जत का ताजमहल ज़मीन बोझ हो जाए, मैं अपनी बेटी को दफन कर देता हूँ। मगर खुदा की कसम अल्लाह अज़्ज़ा के करोड़ों सलाम उतरे मदीने वाले मुस्तफ़ा जिन्होंने कब्रों से उठा के जिंदगी खैरात बांट दी। आज जनाबे वाला दुनिया कहती है कन्या बचाओ, कन्या पढ़ाओ, मगर 1400 साल पहले तुम्हारे मेरे नबी फरमाते थे कन्या बचाओ जन्नत पाओ, कन्या बचाओ जन्नत पाओ का पहला नारा मुस्तफ़ा ने दिया था। अहिंसा का पहला पैगाम नबी ने पढ़ाया। जियो और जीने दो का पहला फार्मूला मुस्तफ़ा ने दिया था। लिव एंड लेट लिव का फार्मूला मुस्तफ़ा ने दिया था। जनाबे वाला खुदा की कसम सबका साथ सबके विकास का पहला नारा ताइफ के मैदान में पत्थर खा के मुस्तफ़ा ने दिया था। हज़रात मोहतरमी मेरा नबी है, ज़माने में सबसे बड़ा क्रांतिकारी है, मानव समाज में सबसे बड़ा परिवर्तन उठाने वाला है। आज ज़माने में परिवर्तन लाने वाले बहुत हैं जिनके स्टैचू जगह जगह चौराहों पे लगे हुए हैं। ये फना साहब है जो परिवर्तन लाए थे, ये फना साहब है जिन्होंने समानता की बात की थी, ये फना साहब है जिन्होंने बराबरी की बात की थी हज़रात, मगर ये मेरा नबी है जिन्होंने ह्यूमैनिटी का झंडा उठाया, मानवता का झंडा उठाया और मुंह देख के कभी फैसला नहीं किया मुस्तफ़ा ने, जो आया वही पाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम। नबी के दरबार पे आने वाले का मजहब नहीं पूछा गया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दरवाजे पे आने वाले का चेहरा नहीं देखा गया, कल्चर नहीं पूछा गया, शहर नहीं पूछा गया, जनाब वाला वहाँ नजरिया नहीं पूछा गया, वहाँ लिबास नहीं देखा गया कि ये कौन से कपड़े पहनता है, जुब्बा पहनता है, टी शर्ट पहनता है, शर्ट पहनता है, इन शर्ट करता है या आउट शर्ट करता है, वहाँ नहीं पूछा गया जनाब वाला। वहाँ तो खुदा की कसम ये मिजाज रहा कि तुम्हारे पड़ोस में कोई भूखा न सो जाए, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, पड़ोसी भूखा न सो जाए, किसी बेटी की इज्जत न लुट जाए, चाहे वो बेटी किसी भी मजहब के मानने वाले की हो। जरा जोर से। और ऐसा हुआ है जनाब वाला, खुदा की कसम की इंतहा कर दी। ये है ह्यूमैनिटी, इसे कहते हैं मैनकाइंड का सर्विस करने वाला, इसे कहते हैं खुदा की कसम इंसानियत का खिदमत गुजार, कि अपने अपने स्टूडेंट्स को ये शिक्षा देता है कि बेटियों की आबरू और बेटियों के वक़ार और उनके मान सम्मान को बचाने के लिए चाहे तुम्हें कितना ही बड़ा बलिदान देना पड़े, बलिदान दे देना, मगर किसी भी बेटी की आबरू की हिफाजत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है।
مثال کے طور پہ مدینے میں جناب والا ایک یہودی بیٹی کی عزت بچانے کی خاطر مصطفیٰ کے مدرسے کے ایک اسٹوڈنٹ نے 4 گنڈوں سے حضرات محترم ایک وقت میں نبرد آزما ہوئے، چاروں کو تہے تیگ کیا، اور خدا کی قسم مگر تہے تیگ کرتے ہوئے آخر کار وہ اتنے زخمی ہوئے کہ زمین پہ گرے پھر اٹھ نہ سکے۔ جناب والا انہوں نے چونکہ دل میں مانوتا کی محبت اور خدا کی قسم انسانیت کی سروس کا جذبہ تھا، وہ اللہ کی رحمت آئی، اللہ کی رحمت نے جناب والا انہیں چاروں طرف سے گھیرا۔ وہ ظالم جتنے حملہ آور تھے اور وہ ظالم جو ایک بیٹی کی آبرو کے تاج محل کو اجاڑنا چاہتے تھے، اللہ کی قسم وہ سب برباد ہوئے۔ مگر یہ بھی حضرات محترم اللہ کی رحمت کی طرف جا رہا تھا۔ ادھ کھلی آنکھیں تھیں، لڑکی سامنے تھی، مسلمان نہیں تھی، وہ مسلمان نہیں تھی۔ حضرات یہاں مذہب کہاں دیکھے جاتے ہیں، یہاں چہرے کہاں دیکھے جاتے ہیں، یہاں تو جان جوخم میں ڈال دی جاتی ہے۔ وہاں مذہب اور ازم نہیں، انسانیت کو بچانے کے لیے یہی پیغام ہے۔ آج کے اس جلسے کا یہ پیغام نوٹ کر لو لوگوں، مانوتا کا جھنڈا اٹھاؤ کہ یہ جھنڈا مصطفیٰ نے اٹھایا۔ انسانیت کا سبق عام کرو، انسانیت کا جھنڈا مصطفیٰ نے اٹھایا۔ لوگوں کی خدمت کرو، مصطفیٰ جان رحمت کا یہی مشن ہے۔ اللہ کی قسم منہ دیکھ کے کبھی نہیں، بلکہ جناب جہاں ضرورت ہو وہاں کھڑے ہو جاؤ۔ نہ جان کی پرواہ نہ مال کی فکر، نہ اولاد کا ٹینشن ہو تو مانوتا کی عظمت کا ٹینشن ہو، ہیومنٹی اور مین کائنڈ کی سروس کا ٹینشن ہو۔ حضرات یہ ہمارے مصطفیٰ کا مشن ہے، اور یہی مشن آج تک نبی کے غلاموں کا چلا آ رہا ہے، چاہے وہ صدیق اکبر ہو۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا، میں جناب آدھا گھنٹہ ہو گیا، بلکہ آدھا گھنٹہ نہیں 40 منٹ ہو گئے، مگر پھر بھی چونکہ ٹائم اجازت نہیں دیتا۔ ارے کیا ہے بھئی اس ٹائم چاروں طرف سے مصیبتیں ایک ساتھ، ٹائم ہو جائے گا، اس لیے جناب میں اس بات سے خوف کھاتا ہوں کہ ٹائم زیادہ نہ ہو جائے۔ انشاءاللہ کسی موقع پہ بات کریں گے، آج اتنی بات کر کے بات کو تمام کرتے ہیں کہ یہ مصطفیٰ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے زمانے میں منسٹری بورڈ قائم کیا۔ آقا فرماتے میرے 2 منتری زمین پہ، میرے 2 منتری آسمانوں پہ ہیں۔ کسی نے پوچھا یا مصطفیٰ لیہ وزیران فی الارض ولیہ وزیران فی السماء، میرے 2 منتری زمینوں پر ہیں، میرے 2 منتری آسمانوں پر ہیں۔ کسی نے پوچھا یا مصطفیٰ ماں باپ قربان آپ پہ، زمینوں والے منتری کون کون سے ہیں؟ توجہ ہے؟ آقا فرماتے ہیں ایک کا نام مولانا شکیل، علامہ شکیل جائسی، کیا مدرسہ بنا ہے ایسا، واہ واہ کیا گل کھلایا، واہ 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 سبحان اللہ۔ اور اتنا پیارا جلسہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ رات کے 2:45 بجے بھی تمہارے چہروں پہ کوئی اداسی دکھائی نہیں دے رہی، یہ ان کے دل کا خلوص ہے، اسی لیے میں واہ واہ کہہ رہا ہوں، ورنہ میں نے 1-1 بجے ذرا شاہی ہوتے دیکھے ہیں جلسے۔ مگر الحمدللہ خوش رہیں وہ لوگ جنہوں نے یہ جلسہ سجایا بڑے خلوص دل سے، اور آپ کے اب تک بیٹھے رہے۔ آقا فرماتے ہیں ایک کا نام ابو بکر ہے، سبحان اللہ۔ میرے 2 وزیر سید صاحب بہت بڑے عالم ہیں، یہ پشتینی پیر نہیں ہیں، الحمدللہ پڑھے لکھے، ایجوکیٹڈ، کلچرڈ، اور ایک بہت بڑے ادارے کے پرنسپل ہیں، اور الحمدللہ حدیث پاک کی کتابیں بڑے شغف سے پڑھاتے ہیں۔ میرا اور ان کا غلامی اور آقائی کا رشتہ آج کا نہیں ہے، بلکہ 20 سال کا۔ ان کی سرپرستی میں نے بہت پہلے، میں تقریباً اس میدان میں بہت پرانا ہوں نا، 20 سال ہے۔ انشاءاللہ کسی موقع پہ بات کریں گے۔ مجھے لگ رہا ہے شورش بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور یہ اب کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ ایک کا نام ابو بکر ہے، یہ زمینوں والے، ایک کا نام عمر ہے، آسمانوں والے کون کون سے ہیں سرکار؟ تو سرکار فرماتے ہیں ایک کا نام جبرائیل ہے، دوسرے کا نام میکائیل ہے، زور سے، اور یہ تو ایسے منتری ہیں جناب والا حضور کے، حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم،
کہ ان دونوں کو میرے نبی نے ظاہری طور پہ پردہ فرمانے کے بعد بھی دائیں بائیں رکھا. اور زور سے دائیں بائیں رکھا. یہ جو مسجدیں تم دیکھتے ہو پرانی مسجدیں جو بناتے تھے نبی کے غلام, ان مسجدوں میں دونوں طرف مینارے ہوتے تھے یا ایک ہوتا تھا؟ دو ہوتے تھے, دو. یہ ایک تو انہوں نے کر دیا شارٹ کٹیوں نے, بائی پاس نکالنے والوں نے, جو دین میں بائی پاس نکال رہے ہیں, دھڑا دھڑ بائی پاس نکال لیا دیوبندی, دھڑا دھڑ بائی پاس نکالتے ہیں. افسوس ہوتا ہے. پہلے کے بزرگوں کی دیکھیں آپ, مسجدوں میں دو مینارے ہیں, ایک ادھر ایک ادھر. کس بات کی دلیل؟ اس بات کی دلیل کہ ایک مینارہ توحید کی علامت, ایک مینارہ رسالت کی علامت, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دیر دو فیکٹ زمانے میں, دیر از نو تھرڈ فیکٹ, تیسرا ہے ہی نہیں. ایک اللہ, ایک رسول اللہ, ایک وہ جس نے سنسار کی رچنا کر دی اور ایک وہ جس کے لیے سنسار کی رچنا کر دی. زمین و زمین تمہارے لیے, تمہارے لیے دو. اور پھر اور بزرگوں نے تو پھر ان دو میناروں کے بیچ میں 3 گنبد بھی بنائے. اس مسجد نے ایسی بھی دیکھی جس میں 3 گنبد بنے. بیچ والا گنبد ذرا بڑا, آس پاس کے گنبد ذرا چھوٹے چھوٹے. وہ 2 مینارے بیان کر رہے ہیں 2 فیکٹوں کی علامت, 2 حقیقتیں ہیں, ایک اللہ ایک رسول اللہ. بیچ میں جو 3 گنبد بن رہے ہیں, بڑا پھر چھوٹا پھر چھوٹا, وہ بڑا والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پاک کی یاد دلاتا, اور آزو بازو کے 2 چھوٹے چھوٹے صدیق و فاروق کی یاد دلاتے ہیں. یعنی پردہ فرمانے اس سے پہلے بھی منتری, اور بظاہر پردہ فرمانے کے بعد بھی رائٹ اور لیفٹ میں اگر کوئی ہے, سبحان اللہ, صدیق اکبر اور فاروق اعظم ہی ہے. صدیق اکبر کی میں بات کرتا اور جناب بنا ان کی منسٹری کو میں دکھاتا کہ انہوں نے کیسے حق ادا کیا ہے, مگر ٹائم اجازت نہیں دیتا. ایک بات بتاتا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد صدیق اکبر ہی نے اسلام کو کھڑا کیا. بکھر رہا تھا اس ٹائم, بکھر رہا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ ہوا. حالانکہ میرے نبی تو پردہ فرمانے سے پہلے بھی زندہ, پردہ فرمانے کے بعد بھی, آج بھی. کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ ارے کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ کوئی پوچھنے لگے, کیونکہ لوگ پوچھتے بہت ہیں آج کل کی عادت ہے, واٹ از دا پروف, ثبوت کیا ہے؟ تو تم اس ٹائم فون لگاتے ہو سید صاحب کو, عمران حنفی کو, حضور فلاں آدمی ایسے پوچھ رہا تھا, کیا جواب ہے اس کا؟ ہے پوچھتے ہیں تو تمہیں تو کچھ یاد ہے نہیں, کیا جواب ہے اس کا؟ مت لگاؤ فون, سیدھے کہو کہ بھئی دیکھ وہ زندہ ہیں, اس کا پروف یہ ہے کہ ہم گناہگار زندہ ہیں. ایسے بھائی اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بے حیا ہیں ہم میں بہت سارے, بے شرم ہیں بہت سارے, جناب پر نماز نہیں پڑھتے, روزے نہیں رکھتے, اللہ کے نافرمان, رسول اللہ کے غدار بھی ہیں ہمارے سماج کے اندر, جو نبی کے علم غیب پہ سوالیہ نشان مارتے ہیں, حیات پہ سوالیہ نشان مارتے ہیں, جو مصطفیٰ جان رحمت پہ بھی سوالیہ نشان مارتے ہیں, جو جناب والا نمازیں نہیں پڑھتے, نمازوں کا انکار بھی کرتے ہیں. بہت سارے لوگ زکاتیں نہیں دیتے, زکاتوں کا انکار بھی کرتے ہیں. بہت سارے لوگ جناب والا ہم دیکھ رہے ہیں سنتوں کا ایسا جنازہ سجاتے ہیں 70 سال کی عمروں میں. دیکھ لو تم شہروں میں جا کے 70 سال کی عمروں میں روزانہ بڈھے کو دیکھو تو دبئی سے ریزر لیے پھر رہا بڈھا, جناب والا ریزر لیے پھر رہا 70 سال کا بڈھا. میں پوچھ رہا ہوں بھائی تو ریزر کا کیا کرے گا؟ فجر کی فکر نہیں ہے, صبح ریزر لیے پھر رہا. بڑھیا کو دیکھو تو منہ میں دانت نہیں ہے, پیٹ میں آنتوں کی کمی ہو گئی, مگر اس کے باوجود پیچھے کریم لیے پھر رہی ہے. بڈھے کے پیچھے چکنی کر لو, کتنی چکنی کروا رہی ہے روزانہ, یہی کام ہو گیا جناب والا. مر جانا چاہیے تھا جناب والا, انہیں اجڑ جانا چاہیے تھا. جو مصطفیٰ کی سنتوں کے ایسے جنازے سجا رہے ہیں, انہیں جینے کا حق تھا. غداروں کو, نافرمانوں کو, ناہنجاروں کو, اللہ اور رسول کے دشمنوں, باغیوں, تاغیوں کو, نبی کے غداروں کو جینے کا they have lost the right of life, زندگی کے حق ہو چکے ہیں. ہم نے قرآن میں پڑھا ہے قوم مدین برباد, قوم سمود برباد, قوم عاد برباد, قوم لوط برباد. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے, مکھیہ کارن یہ ہے. ارے ارشد بھائی خیر تو ہے ماشاء اللہ.
अरे ये बैग करने पे है कुछ नहीं, अगर बैग कुछ है माशाल्लाह, थोड़ा उल्टा समझ गया। सही साहब है हमारे, बड़े करम फरमा, बहुत मोहब्बत फरमा दे, मगर मैं क्या करूं, मुझे तुम्हें टाइम नहीं दे पाया, बहुत अफसोस हो रहा है मुझे। और तकरीर तो अच्छी ही होती है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मगर टाइम मिलता मुझे टाइम जैसे भी हुआ बहरहाल हो गया, से ये सब बैठ रहे, बरकतें रहीं, मगर मुझे जो है न मेरा जी भरा ना तुम्हारा जी भरा। सच्ची बात ये है कि ना मेरा जी भरा और तुम्हारा भरा, तुम्हारे चेहरे बता रहे हैं कि तुम्हारा नहीं भरा। तुम्हारे तो अंदाज ये बता रहे हैं कि अगर मैं सुबह की पो फटने तक करता है अल्लाह सुनते ही रहो। तुम्हारे चेहरे ऐसे बता रहे हैं कि अगर संडे यही मना लिया जाए कल को, संडे इज फंडे, अगर इस संडे को फंडे घोषित करने कल को, फजर के बाद से पता चला दोहर तक संडे इज फंडे, आ जाओ इधर को मंडे हैं, असाबे मंडे, तीर वालों मंडे को मेरे नबी पैदा हुए, संडे को हजरत ईसा पैदा हुए हैं, हुए ना, संडे को हजरत ईसा पैदा, मंडे को हमारे मुस्तफा पैदा। अच्छा लोगों ने भी खूब जोड़ दिया था, आप संडे बनाया सन से, मंडे बना लिया मून से, संडे का मतलब सूरज वाला ने और मंडे का मतलब चांद वाला, लोगों ने बना लिया, मगर खूब बनाया था। संडे को ईसा, मंडे को मुस्तफा, और जनाबे वाला सुभान अल्लाह, मेरे नबी तो पब्लिक ने भी दिनों के नाम रखे तो चांद से निस्बत कर दी, और अल्लाह ने भी पैदा करते ही चांद से मंसूब कर दी। चांद वाले ने भी, और है ना चांद वाले ने भी, अरे पालने में लेट के उंगली के इशारे पे घुमा डाला, चांद को घुमा दिया। हजरत अब्बास से मेरे नबी फरमाते, तुमने इतना ही देखा कि चांद के इशारे, चांद मेरी उंगलियों के इशारे पे चलता था। सच्चाई ये है अब्बास मेरे चचा, सच्चाई ये है कि चांद से मैं बातें करता था तो चांद भी मुझसे बातें करता था। उन अल्फाज ये हैं, कान युलहीनी अनिल बुका, चांद भी मुझसे बातें करता था। सुभान अल्लाह, और से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे दुनिया चांद से बातें करती है, मगर नबी तुम्हारे पूरी दुनिया की पहली हस्ती है कि चांद ने उनसे बातें की। जज़ाकल्लाह खैर। मैं जज़ाकल्लाह क्या करूं, मगर मुझे हाँ, हालांकि हालात तो जज़ाकल्लाह के ही है। अरे आउटसाइड बात समझ रहे हैं, आउटसाइड थोड़ी तवज्जो की जरूरत है। तो हम तो सब बातें कर रहे हैं चांद से, चंद मामा दूर के औरतें अपने बच्चों को उठा के गोदम में, चंद मामा दूर के, मगर चंदा मामा को पता नहीं है भांजा की थाल में, चंदा मामा को अपने काम से कर, उन्हें पता नहीं भांजा की थाल में, मगर पूरी दुनिया की पहली हस्ती है तुम्हारे हमारे मुस्तफा की। सच्चे नबी फरमाते हैं, मैं चांद से बातें करता था तो चांद भी मुझसे, माशाअल्लाह। नाक के नीचे कुछ चिंगारियां हैं, है ना। बच्चा तुम सबका कफ्फारा अदा कर रहा है, अरे कम से कम आखिर में कुछ तो सबूत दे देते, मगर तुमने जज्बात नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह जरा बगैर नारों के जो है सही साहब माशाअल्लाह देख। अरे बेटा, अरे मेरा लाल, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरा बच्चा है इश्तियाक, ये फरमाइश लेके आया। अच्छा हजरत आना, अच्छा चलो वो भी सुना दूंगा, मगर टाइम नहीं है ना इश्तियाक भाई। अल्लाह जरा बार बार टेलीफोन भी आ रहा था, अल्लाह जरा ये भी ज़रूरी है यार, तवज्जो है आपकी। बात 10-20 रुपए की नहीं, बात मोहब्बत की है नहीं। कम से कम ये है कि शुरू में सबको मोहब्बतों का इजहार किया,
اب یہ ہے کہ آخر میں کیا محبت کے اظہار کے لیے یہ راستہ بھی ہے آپ کے پاس. خدا خوش رکھے، آپ کو آباد رکھے. اشتیاق بھائی ابھی کسی موقع پہ پوری کرتا ہوں آپ کی فرمائش انشاءاللہ. ماشاءاللہ اب تو آپ یہ سن لیں کہ حضور باتیں کیا کر رہے تھے. سبحان اللہ سبحان ماشاء اللہ خوش رکھے بھائی، ماشاء اللہ حق ادا کر دیا یار آپ لوگوں نے سننے کا اور سمجھنے کا. اور دیکھو تو یار کیا تقریر ہو رہی ہے، سبحان اللہ. اور کیا تقریر آپ سن رہے ہیں کہ مجھ پہ ذرا سی محنت نہیں، اور رات کے 3 بجے. کیا بات ہے یار، یہ ہے سننے کا انداز. لوگ غلط کہتے ہیں کہ چیخ و پکار ہی کرنا چاہیے. چیخ و پکار کوئی ضروری تھوڑا ہی ہے. سبحان اللہ. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کچھ لوگ تو ایسا کرتے ہیں صاحب مائک لے لیا اور شروع ہو گئے آنکھیں بند، انہیں کوئی مطلب نہ آگے رہے بیٹھے، انہیں تو اپنے کام لگا. کیا تقریر کہتے ہیں ارے کیا کر لیا تم لوگوں نے، کر کیا رہے ہوتے. چیخ و پکار کا نام تقریر ہے؟ توجہ ہے تمہیں؟ تقریر نام ہے کہ آپ کوئی بات کہیں اور آپ کی بات سننے والے کے دل میں اتر جائے. جیسے حضور سید صاحب کا انداز، باتیں کرتے رہے الحمدللہ لوگوں کے دلوں میں اتار دیا. یہ ہوتی ہے کہ تقریر کرتے کرتے آنکھیں بند، تقریر جاری، اور پتہ چلا مجمع صاف ہو گیا. ایک بار آنکھ کھول کے دیکھا تو ایسا بھی کیس دیکھا گیا، ایک بار آنکھ کھول کے دیکھا تو پتہ چلا مجمع سبھی ختم ہو گیا. سب چلا گیا، بیچ میں ایک آدمی بیٹھا رہ گیا. اس سے پوچھ رہے ہیں صاحب کہاں چلے گئے وہ لوگ؟ تو بولا عقل مند تھے چلے گئے. تو اکیلا ہی بے وقوف رہ گیا. تو بولے نہیں بے وقوف میں بھی نہیں ہوں، میں تو تمہاری تقریر سننا تھوڑی بیٹھا ہوں، میں تو اپنی کرسی کے چکر میں ہوں. جس کرسی پہ تم بیٹھے ہو میری کرسی مجھے دے دو، تقریر کسی کو بھی سنا دے. تقریر تمہاری سننی ہے. تو جناب والا تقریر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تقریر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 3 بجے ہو تو چیخ پکار سے کم نہیں. آپ ایسی بات بتائیے لوگوں کو کہ لوگ، اور اس ٹرک سے بتائیے کہ رات کے 3 بجے بھی وہ آپ کی بات کو سننے پہ مجبور ہو جائیں. یہ رات کے 3 بج رہے ہیں، آپ دیکھ لیجئے یہ لوگ کھڑے ہو کے سن رہے ہیں. یہ بیٹھ، ایک بار بھی میں نے نہیں کہا کہ آپ رک جائیے. کون سی چیز ہے جو آپ کو روکے ہوئے ہے؟ تو یا تو یہ کہیے آپ کہ سید صاحب، سید شہزاد میاں قبلہ جیسے حضور، سید قیصر خالد میاں جیسے حضور، ان سب کی صحبتوں کی برکت اور روحانیت کا اثر ہے. سبحان اللہ. اور پھر دوسرا اثر یہ ہے کہ مصطفیٰ پیارے کی پیاری پیاری گفتگو تمہاری سمجھ میں آ رہی ہے. آپ فرماتے میں چاند سے باتیں کرتا تھا، چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا. جناب والا دنیا کی پہلی ہستی ہے کہ جناب والا چاند باتیں کر رہے ہیں، ورنہ دنیا تو چندہ ماما ہی باتیں کرتی رہ گئی. چندہ ماما کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کدھر بھانجے یاد کرتے ہیں جناب والا. مگر چندہ ماما پہلی بار اگر چاند نے کسی سے بات کی ہے تو تمہارے نبی سے کی ہے. اور کیا بات کی ہے دلی والوں، کیا بات کی ہے؟ بات یہ کی ہے کیا؟ فرماتے میرے آقا وَكَانَ يُلْهِينِي عَنِ الْبُكَاءِ، جب میں یہ باتیں کرتے تھا. کیا باتیں کرتے تھے؟ یہ وَكَانَ يُلْهِينِي عَنِ الْبُكَاءِ، جب میں پالنے میں لیتا لیتا رونا چاہتا تھا. جب میں پالنے میں لیتا لیتا رونا چاہتا تھا تو چاند مجھ سے کہتا تھا آقا رونا نہیں، آقا رونا نہیں، آقا رونا نہیں، آقا رونا نہیں. آپ جیسا کہیں گے ہم ویسے ہو جائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علامہ مفتی عمران حنفی صدیق اکبر کانفرنس. اور جب زبان پہ یہ حدیث آ ہی گئی ہے تو حدیث کا آخری ٹکڑا بھی، مبارک ٹکڑا بھی اگر سن سکیں اجازت دیں تو نماز پڑھو تو قرآن ایسے پڑھنا تو قبول ہوگی. نماز پڑھو تو لباس ایسا ہونا چاہیے تو قبول ہوگی. اور نماز پڑھو تو ایسے امام کے پیچھے پڑھنا تو قبول ہوگی. ہر ڈسپلن ہے، ایسا نہیں جہاں چاہا وہیں ڈال دی نماز.
جیسے چاہا ویسے ڈال دی نماز. اب تحفے میں الجھ گئے جناب والا. میں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے اگر تو امتحان میں پاس ہو گیا تو تجھے سائیکل لا کے دوں گا. کچھ سمجھ بس مثال جانا ختم ہو. پریشانی ہو رہی ہے. اگر تو ایگزام میں پاس ہو گیا, کہتے ہیں باپ اپنے بیٹوں سے کہ میں تجھے سائیکل لا کے دوں گا. اب وہ ماشاءاللہ پاس ہو گیا اور 96% نمبر 95% نمبر لے آیا. جب وہ نمبر لے آیا ابا کو بڑی خوشی ہوئی. ابا سے بولا وعدے کے مطابق سائیکل لا گیا. تو میں مراد آباد گیا, بدھ بازار سے سردار جی کی دکان ہے, اس سے سائیکل لا کے دے دی. اب وہ سائیکل جب آ گئی تو اب صاف صبح شام رات دن سائیکل 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 بھاگا پھر رہا سائیکل بھاگا پھر رہا سائیکل. کبھی کھرنجا کبھی فتح پور, کبھی کھرنجا کبھی فتح پور, کبھی کھرنجا کبھی فتح پور, کبھی کرولا کبھی مراد آباد, کبھی کرولا کبھی فتح پور, بھاگا پھر رہا. اگلا سطر شروع ہو گیا, پڑھائی کرنے نہیں جا رہا, اسکول نہیں جا رہا, سائیکل پہ بھاگا پھر رہا سائیکل. میں نے کہا بیٹے اسکول شروع ہو گئے. بولے اب تو سائیکل ہی سائیکل ہے, سائیکل ہی سائیکل ہے. اب مجھے بتاؤ انصاف کا خون ہوا یا نہیں ہوا؟ تحفہ تھا. توجہ ہے؟ ارے تم سمجھ گئے نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تحفہ تھا, پاس ہو گئے, تحفہ تھا. مگر یہ تحفہ جو تھا وہ جناب والا پڑھائی کا اینڈ نہیں تھا. ابھی سطر پھر آ رہا ہے, پھر جانا ہوگا اسکول کو تجھے. مگر وہ کہتا ہے اسکول کی پڑھائی ضروری نہیں, سائیکل ضروری ہے. جناب والا بس بلا تشبیہ و تمثیل کہنا چاہتا ہوں, پہلے مصطفیٰ کی محبت کے امتحان دیے گئے ہیں. سمیہ نے دیا ہے, عمار نے دیا ہے, ہزاروں مسلمانوں نے دیا ہے, صدیق و فاروق نے دیا ہے, عثمان نے دیا ہے, اللہ کی قسم صہیب نے دیا ہے, خدا کی عزت کی قسم نبی کے غلاموں نے مصطفیٰ کی محبت کے امتحان دیے ہیں. تبھی جا کے تحفے کے طور پر نماز ملی ہے. اس کا مطلب نماز بھی ضروری ہے, اور جس کی وجہ سے نماز ملی ہے وہ محبت رسول کی ضروری ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت سرکار, مذہب اسلام, صدیق اکبر کانفرنس. قاری شان محمد صاحب, منگول پوری مانگے رام پارک کے امام صاحب, ماشاءاللہ بڑی بڑی ہستیاں بیٹھی ہوئی ہیں, مگر ان کو تو میں بہت کلوز جانتا ہوں, اس لیے سب کا نام لوں گا. اللہ تعالیٰ سب کا سایہ دیر تک رکھے. اب میری ایک میرا نصیب یہ بھی ہے کہ جب میرا نمبر آتا ہے تو علماء کرام بھی اسٹیج سے چلے جاتے ہیں. بہت سارے چلے گئے, مگر یہ میرا کیا کروں کیا نہ کروں, مجھے تو شو پیس بنا دیا لوگوں نے. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. چلو انشاءاللہ بات کریں گے, لیکن اب جو ہے بات تمام کرنے کے لیے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. مردوں تم بھی اور میری ماں بہنوں تم بھی صدیق کے فاروق اعظم کے مشن کو سمجھنے کی کوشش کرو. میں اپنی ماں بہنوں سے ایک بات آخری کہہ کے جا رہا ہوں. میں ماں بہنوں سے بھی کہوں گا نمازوں کی پابندی کرو. آج گھروں میں چغل خوری کا دور چل رہا ہے, چغل خوری ہے, ماں بہنوں پردوں کی دیکھنی ہے. اس کے علاوہ جناب والا اللہ کی پناہ, اب معاملات ایسے بگڑ گئے ہیں کہ میں ایک جگہ گیا تو پتہ چلا یہاں ایک عورت ہے, اس پہ سواریاں آ رہی ہیں, بڑی بوا کی سواری آ رہی ہے, بڑے پیر صاحب کی سواری آ رہی ہے, خواجہ صاحب کی سواری آ رہی ہے. بہت افسوس ہوا. اس وقت سجاد نظامی بقید حیات تھے, ایک جگہ ہم دونوں ایک جگہ تھے, تو وہاں یہ شکایت ہوئی. تو میں نے بہت میرے زبان سے بھی کھل گئی زبان, میں نے کہا یار یہ عورت ہو گئی, یہ آنند وہار کا بس اڈا ہو گیا کہ جس کی سواری دیکھو یہیں آ رہی ہے, جس کی سواری دیکھو یہیں آ رہی ہے. ماں اور بہنوں آنے سے پہلے بھی زندہ تھے اور پردہ فرمانے کے بعد آج بھی آج زندہ. اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم زندہ ہیں, ورنہ ہم تو جیسے قوم مدین مر گئی. قوم سمود پہ اللہ نے بارش, اللہ قوم سمود کو برباد کر دیا, اللہ نے قوم لوط کو تباہ کر دیا, اللہ نے پوری کی پوری بستیوں کو اجاڑ دیا. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ قَائِلُونَ. اللہ قہار ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے. توجہ ہے, ارے اللہ قہار ہے, کوئی روکے گا اسے؟ آج بھی دیکھا نہیں تم نے, اتنی بڑی بڑی مشینیں بن گئی, مگر پھر بھی رات کے 1:57 پہ اچانک مراد آباد ہل گیا, پنکھے ہلنے لگے.
पंखे हिलने लगे, कुछ समझ गए, आ गए झटके, छोटे छोटे झटके, छोटे छोटे झटके। ये दिल्ली भी हिल गया होगा पीछे हैं। जब मुरादाबाद हिल गया तो मुरादाबाद को दिल्ली का बच्चा समझो, जब बच्चा हिल गया तो अब्बा भी हिल रहे होंगे हैं। तो जनाब वाला मुरादाबाद हिल गया तो दिल्ली भी हिला होगा रात। और जब हिलते हैं शहर तो कोई साइंस वाला सारी मशीनें लेके जनाब वाला बस गिरेबान में ही मुंह डाल के रह जाए कि ये सब मशीनें फेल ही हैं, किसी काम की है नहीं। तवज्जो है, सबको याद आ जाता अल्लाह ही अल्लाह, क्योंकि अल्लाह ही है बस। सुभान अल्लाह, ऊपर पावर अल्लाह, जरा सा इल्म दिया अल्लाह ने, जरा सा, ज़्यादा इतराने की ज़रूरत नहीं है। वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला। रात को जब 1:57 पे शहर हिलते हैं और पंखे हिलने लगते हैं तो साइंस वाले भी जनाब वाला अपनी मशीनों को लेकर ऐसे बैठ जाते हैं, किसी काम की नहीं है, किसी काम की नहीं है, बस ऐसे ही है, किसी काम की। बस सुपर पावर तो अल्लाह है, तवज्जो है, सुपर पावर अल्लाह है। इसलिए अपने अल्लाह की तरफ लौट जाओ और अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला पे जनाबे वाला अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला का शुक्र अदा करो, उसकी कुदरत के जलवे देखो। तमाम बात जनाब वाला मैं क्या बदलाऊं, मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि हमारे नबी जिंदा हैं। जो अल्लाह चाहे वो सब कुछ करेगा। अरे वो कहार है, फरमा रहा है मैंने बस्तियों को तबाह कर दिया। मगर मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि पिछली बस्तियाँ इसलिए बर्बाद हो गई तो वो नाफरमान थी, मगर नाफरमान तो हमारे बीच में भी हैं। मगर हम एक साथ बर्बाद क्यों नहीं होते, तबाह क्यों नहीं होते? क्यों? वजह क्या है? वजह ये है बर्बाद हो जाते, तबाह हो जाते, कहीं के न रहते। मगर मेरा अल्लाह फरमाता वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम। गौर से सुन रहे हैं? अल्लाह फरमाता, अरे गौर से सुन रहे हैं क्या? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। ए मेरे नबी, अल्लाह की शान नहीं, ए मेरे नबी, अल्लाह की शान नहीं कि जिस कौम में तुझ जैसा मेरा महबूब सलामत हो, जिस कौम में तुझ जैसा मेरा महबूब सलामत हो, मैं उस कौम को एक साथ अज़ाब नहीं दूंगा, इज्तिमाई अज़ाब नहीं दूंगा। ये अल्लाह की शान नहीं कि जिस कौम में मेरा महबूब सलामत, इसका मतलब महबूब सलामत है इसीलिए नाफरमान जिंदा है, महबूब सलामत है इसीलिए गुनहगार जिंदा है। हज़रात मोहतरम, सीधा मतलब ये हुआ कि हमारा जिंदा रहना इस बात की दलील है कि आमिना का लाल जिंदा है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले वो पहले पर्दा फरमान, बदायर पर्दा फरमाने से पहले भी जिंदा, आज भी जिंदा। मगर पर्दा फरमाने के बाद एक तूफान उठा था, उस तूफान को अगर किसी ने रोका था तो वो सिद्दीक़ अकबर ही थे। ऐसा रोल प्ले किया था मेरे सिद्दीक़ अकबर ने, जिनके नाम से आज कॉन्फ्रेंस है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंशाल्लाह किसी मौके पे ये मंजर बयान करेंगे। बस आज इतना समझ लो कि इस्लाम के लिए और मानवता के लिए, इंसानियत के लिए जनाबे वाला मुत्तहिद होकर काम करने की ज़रूरत है। दीन की खिदमत करो और मानवता की खिदमत करो, इंसानियत की खिदमत करो। और जनाबे वाला जिस देश में तुम रहते हो, रात के 3 बजे ये पैगाम भी मैं दिल्ली की ज़मीन से देके जा रहा हूँ 3:15 बजे। जिस देश में तुम रहते हो, ये हमारा इंडिया, ये हमारा भारत। वी लव इंडिया, वी लाइक इंडिया। हिंदुस्तान वेरी लकी, बहुत खुशनसीब है मेरा देश, महान है। इसकी कदर करो और देश प्रेम की भावनाओं को आम करो। इस देश से अल्लाह को प्यार है कि अल्लाह ने पहला इंसान इसी देश में भेजा। मुस्तफा को प्यार है कि पर्दा फरमाने के तकरीबन 550 साल के बाद ख्वाजा गरीब नवाज को अपना जानशीन बनाकर और अपना नुमाइंदा बनाकर भारत की जमीन पे भेजा। देश लकी और महान है, इस देश की जमीन से मोहब्बत करो, देश प्रेम की भावनाएं आम करो। तो मेरी तकरीर में 4 बुनियादी चीजें हैं। नंबर 1, मुस्तफ़ा के मिशन को समझो, मानवता का झंडा उठाओ। और तीसरा, मुस्तफ़ा के गुलामों के तर्ज़े अमल को अपनाओ। नमाज़ें जरूरी हैं, नमाज से पहले मुस्तफ़ा का प्यार, मुस्तफ़ा की मोहब्बत जरूरी है। जिस देश में तुम रहते हो, इस देश से मोहब्बत और देश प्रेम की भावनाओं को
سارے ہندوستان میں عام کرنے کی ضرورت ہے. پوری تقریر میں کہیں کوئی سبقت لسانی ہوئی، اللہ مجھے معاف کرتے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. میں بھی پڑھ لوں، آپ بھی پڑھ لیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسلام زندہ باد، سنیت پائندہ باد، اور مسلک اعلی حضرت